سرکار دو عالم کو جہاد کا حکم ملا. آپ نے امت کو پیغام سنا دیا اور جہاد ہوا. لیکن تمام جہاد دفاعی تھے، یعنی اس وقت پیغمبر میدان میں آتے تھے جب دین اسلام پر حملہ ہوا. آپ نے اپنی طرف سے کوئی جنگ نہیں چھیڑی، کوئی لڑائی نہیں چھیڑی، اور مقصد صرف یہ تھا کہ اپنا دفاع اور دشمن کو یہ سمجھایا جائے اس جہاد کے عمل سے کہ دین کی حقیقت کیا ہے اور یہ دین تمہارے لیے کیوں آیا ہے اور تمہارے لیے کیوں ضروری ہے. اور وہ کردار کے نمونے جو میدان جہاد میں نظر آتے ہیں وہ محفوظ ہیں کتابوں میں اور سب کو یاد ہے کہ کبھی ظلم نہیں ہوا، دشمن نے ظلم کیا لیکن سرکار نے دفاع کیا، قوم کو بچایا، شہر مدینہ کو بچایا، شہریوں کو بچایا، عقائد کو بچایا، احکامات کو بچایا. اور ایک اور جہاد ساتھ چل رہا تھا جس کی تربیت کی جا رہی تھی، جسے جہاد نفس کہتے ہیں. اور جب پیغام عام ہوا اور عرب سے باہر آس پاس کے ملکوں تک بھی یہ پیغام پہنچا سرکار کا، تو اب بعض قومیں وہ تھیں، عرب میں تو سب کافر آباد تھے، زیادہ تر تو بت پرست تھے، لیکن آس پاس کے ملکوں میں اور خود مدینے میں بھی اور دیگر شہروں میں یہودی بھی آباد تھے اور کچھ شہروں میں عیسائی تھے، اور یمن عیسائیوں کا مرکز تھا. تو اب عیسائی قوم سرکار کے مقابل لشکر لے کر نہیں آئی، اس نے اسلام پر حملہ نہیں کیا، بلکہ وہ اپنا امن مشن لے کر آئے کہ ہم امن کے پیغامبر ہیں اور ہم تو بات چیت کرنے آئے، ہم تو گفتگو کرنے آئے. سرکار کا خط پہلے ہی پہنچ چکا تھا اور آپ نے تمام بادشاہوں کو اور قوم کے بڑے بڑے رہنماؤں کو خط بھجوا دیے تھے اور دین کی تعریف اس میں کر دی تھی کہ تمہارے لیے اس میں دین و دنیا دونوں کے لیے، آخرت کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی خیر اور بھلائی ہے اس دین میں. وہاں بیعت چھڑ گئی. یمن میں نصارہ قوم، نصرانی جو آباد تھے،
جو حضرت عیسیٰ کو اور حضرت مریم کو مانتے تھے، جو تثلیث کے قائل تھے، جو شرک کر رہے تھے، خط پاتے ہی بڑے بڑے راہب سر جوڑ کر بیٹھ گئے، اور بحث یہ تھی کہ کیا یہ سچا نبی ہے؟ اس لیے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کے بعد کسی کو نبی ماننے کو تیار نہیں تھے، لیکن انہی راہبوں میں وہ راہب بھی تھے جو سندراز تھے اور جن کا انجیل کا مطالعہ بہت بلند تھا۔ وہ مجبور ہو گئے یہ کہنے پر کہ ہم نے عیسیٰ کی کتاب میں ایک پیغمبر کی خبر پائی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ وہی پیغمبر ہو، اس لیے ہمیں اپنے فیصلوں میں جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے راہبوں نے ان بزرگ راہبوں کی مخالفت بھی کی، ایک کا نام عاقب ہے، ایک کا نام سید ہے، آپس میں ان میں رائے میں بھی اختلاف ہوا، اور بڑا راہب یہ کہتا تھا کہ میری بات کی تصدیق کے لیے دیر کے تہہ خانے میں جو اصل انجیل رکھی ہے حضرت عیسیٰ اس کو نکالا جائے۔ وہ انجیل خاص خاص موقعوں پر نکلتی تھی، اور ایک راہبوں کا گروہ تیار نہیں تھا کہ انجیل کو لایا جائے، لیکن جب اصرار بڑا، بڑے راہب کا اصرار ہوا تو انجیل لائی گئی، اور پھر اس نے انجیل کی ان آیات کو پڑھ کر سنایا کہ ایک پیغمبر آئے گا جس کی خبر حضرت عیسیٰ دے گئے ہیں، اس کا نام احمد ہے، اس کی بیٹی کا نام بتول ہوگا، اس کے نواسوں کا نام حسن اور حسین ہوگا، اس کے داماد کا نام ایلیا ہوگا۔ انجیل نے خبر سنا دی تو بہت سے راہب تو بگڑ کر ہی بیٹھ گئے کہ ہم جائیں گے نہیں، لیکن وقت تیار ہو گیا اور وہ آ گئے اور مدینے بھی پہنچ گئے اور پیغمبر سے ملاقات کے لیے مسجد نبوی میں داخل بھی ہو گئے، لیکن پیغمبر نے ان کی طرف سے منہ موڑ لیا، بات نہیں کی۔ وہ غصے میں اٹھ کر باہر آ گئے اور ایک ایک سے کہتے تھے کہ ہم نے تو تمہارے پیغمبر کی بڑی تعریف اخلاقیات کی سنی تھی، ہمارے تو سلام کا جواب بھی نہیں دیا، بلکہ ہماری طرف سے منہ موڑ لیا۔ تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے آگے بڑھا، آپ نے کہا کہ تم اپنے آپ کو راہب کہتے ہو، لیکن قیمتی چادریں اوڑھ کر آئے ہو، ہاتھوں میں جواہرات کی انگوٹھیاں پہنی ہیں، سادے طریقے سے جاؤ، اور پھر اس کے بعد دیکھو۔ تو انہوں نے عام سادہ لباس پہنا، سفید چادریں اوڑھی، انگوٹھیاں ہیرے کی اتار دیں۔ وہ تو بڑے شان و شوکت کے ساتھ آئے تھے، اپنی شان، امارت، اپنی امیری دکھانے کے لیے کہ ہم ایک امیر ملک کے مالک ہیں۔ وہ اثرات آج بھی پائے جاتے ہیں۔ کہ اپنی امیری کو دکھانا، تو وہ اب بھی عیسائیوں میں موجود ہے، وہ شان و شوکت کا مظاہرہ۔ جب سادے لباس میں گئے تو
پیغمبر نے ان کا استقبال کیا اور پھر گفتگو شروع ہوئی. یہ پوری گفتگو سورہ آل عمران کلام پاک کے تیسرے سورے میں موجود ہے کہ عیسائیوں سے کیا گفتگو ہوئی کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے اور پیغمبر کہہ رہے تھے کہ خدا کے بیٹے نہیں ہو سکتے اس لیے کہ خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا. خدا کے بیٹا نہیں ہو سکتا. لیکن وہ بضد تھے اور پیغمبر اپنی دلیلیں دے رہے تھے، پیش کر رہے تھے. بار بار جبریل آ کر بتا رہے تھے ان سے اب یہ کہیے، ان سے اب یہ کہیے. تو یہ آیات بھی قرآن میں موجود ہیں کہ اللہ کا حکم یہ آیا کہ ان سے کہیے کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے کیوں ہیں. پیغمبر نے کہا تم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ان کے باپ نہیں ہیں. کہا یہ تو کوئی دلیل نہیں کہ اگر باپ نہ ہو تو وہ خدا کا بیٹا ہو جائے. تو یہ حق تو حضرت آدم کو پہلے پہنچتا ہے. ان کے تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے، تو خدا کا بیٹا تو ان کو ہونا چاہیے. بہت عظیم الشان دلیل قرآن نے پیش کر دی تھی. اس کے باوجود بھی وہ اپنی ضد پر اڑے رہے. جب ضد پر اڑے رہے پھر یہ آیت نازل ہوئی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل ونجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. کیا ہے حکم الہی؟ جھگڑا نہیں کرو. علم آ گیا. یعنی حکم قرآن یہ ہے کہ جب علم آ گیا تو پھر جھگڑا نہیں ہوتا. آج جگہ جھگڑا کرنا، اب جھگڑا نہیں کرو. اور اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر آؤ میدان میں. اب یہ میدان جہاد نیا میدان جہاد جس میں تلوار نہیں چلے گی، جس میں ہتھیار استعمال نہیں ہوں گے، جس میں گھوڑے نہیں دوڑیں گے. یہ ایک اور میدان ہے. اس میں آؤ اور تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں. تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں. اور پھر ہم بارگاہ الہی میں بیٹھ جائیں اور انتظار کریں کہ فیصلہ ادھر سے آئے، اور جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت آئے. جو جھوٹا ہو لعنت اللہ علی الکاذبین، کاذبین پر اللہ کی لعنت ہے. اس کے معنی کہ وہ مباہلے کے معنی جانتے تھے، وہ طریقہ مباہلہ جانتے تھے. کیونکہ جانتے تھے اس لیے اللہ کا حکم یہ آیا کہ اب ان سے یہ کہیے، ورنہ وہ کہتے مباہلہ کیا چیز ہوتی ہے. وہ پوری ثقافت سے واقف تھے کہ جب کبھی میدان جنگ میں لڑائی ہو تو عرب اسے مجاہدہ کہتے تھے. جب آپس میں گفتگو ہو
دو فریقین میں تو اسے مذاکرہ کہتے تھے. جب دو شاعر آپس میں بیٹھیں تو اسے مشاعرہ کہتے تھے. جب دو سردار آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے پر اپنے آبائی اور خاندانی فضیلتوں پر فخر کریں تو اسے مفاخرہ کہتے تھے. اور اگر خاموش بارگاہ الہی میں بیٹھ کر فیصلے کا انتظار ادھر سے کریں کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے تو اسے مباہلہ کہتے تھے. اس کے معنی عیسائی جانتے تھے، اس لیے وہ تیار بھی ہو گئے، جگہ بھی مقرر ہو گئی کہ کہاں پر آنا ہے، اور پیغمبر نے اس جگہ پر ایک سرخ شامیانہ لگوا دیا. آج بھی مدینے ہی سے قریب ایک مسجد موجود ہے جسے مسجد مباہلہ کہتے ہیں، کہ جہاں پر مباہلہ ہوا تھا وہاں ایک مسجد بنا دی گئی تھی، وہ اب تک بنی ہوئی ہے. لوگ اس مسجد کی زیارت کرتے ہیں، مسجد مباہلہ کے نام سے مشہور ہے، مدینے سے قریب ہے. اس جگہ پر ایک سرخ شامیانہ لگ گیا اور پھر عیسائی وہاں پر آ گئے اور پھر دیکھا امت نے کہ کس شان سے نبی اپنے گھر سے نکلے، سر پہ امامہ، دوش پہ عبا. لیکن جب گھر سے عصمت کدے سے برآمد ہوئے تو انداز یہ تھا کہ آپ سب سے آگے چل رہے تھے، اور ایک پہلو میں حسن مجتبی، ان کی انگلی آپ پکڑے ہوئے تھے، اور گود میں حسین کو لیے ہوئے تھے، اور پشت نبی پہ حضرت فاطمہ زہرا تھی، اور ان کے پیچھے مولا کائنات علی بن ابی طالب تھے. اس طرح یہ 5 ہستیاں گھر سے برآمد ہوئیں اور اس مقام کی طرف یہ 5 چلے جہاں مباہلہ ہونا تھا، اور آ کر اس شامیانے کے نیچے پیغمبر بیٹھ گئے. لیکن آنے کا انداز یہ تھا کہ آپ آگے چل رہے تھے، حسین گود میں تھے، حسن پہلو میں تھے، پیچھے جناب فاطمہ، اور ان کے پیچھے مولا علی تھے. لیکن جب تشریف فرما ہوئے تو آپ تشریف فرما ہوئے بیٹھے اور ایک پہلو میں علی کو بٹھایا اور ایک پہلو میں فاطمہ زہرا کو، اور آگے حسن اور حسین کو. گویا آپ نے ایک شجرہ طیبہ بنا دیا. اور بس خاموش آ کر بیٹھ گئے. اب یہ جو راستہ طے ہوا ہے اور راستے کی ترتیب جو ہے یہ غور طلب ہے کہ جو گود میں ہوگا وہ سب سے آگے ہوگا. حسن پہلو میں ہے، حسین آگے، یعنی اس مباہلے میں حسین آگے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ سلسلہ آگے بڑھنا ہے. حسین سے سلسلہ آگے بڑھے گا، اس لیے کہ آیت میں ابنانا، بیٹوں کو لاؤ، تو بیٹے آتے جائیں گے اور مباہلے میں شامل ہوتے جائیں گے. نسانا، انفسنا، نفس میں علی، نسانا میں تنہا بطول سیدہ بی بی. اور ترتیب اس طرح رکھی کہ رسالت آگے، پھر عصمت، پھر امامت. یہ عظمت زہرا کا اظہار ہے کہ عصمت اس منزل پر ہے کہ ایک قدم آگے بڑھیں تو رسول ہو جائیں،
ایک قدم پیچھے ہٹیں تو امام ہو جائے. مرکز عصمت اس لیے ہے کہ رسالت بھی عصمت ہے، امامت بھی عصمت ہے. حسن حسین بھی معصوم ہے. اور آ کر بیٹھ گیا. اب عیسائیوں نے اس منظر کو دیکھا. جناب فاطمہ زہرا سیاہ برقعے میں ہے، چہرے پر نقاب پڑی ہوئی. مسجد میں کئی دن سے آ رہے تھے راہب، رسول خدا کو بھی دیکھ رہے تھے اور مولا علی سے بھی ملاقات ہو چکی تھی، انہیں بھی دیکھ چکے تھے. اور بی بی کا چہرہ نقاب میں چھپا تھا. اب ان کا جملہ غور طلب ہے کہ عیسائیوں نے گفتگو یہاں سے شروع کی کہ ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ چہرے دیکھ رہے ہیں، اگر یہ اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. اگر یہ اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں. تو وہ کون سے چہرے تھے؟ کیا دیکھے ہوئے چہروں کو کہا تھا یا سارے چہروں کے لیے کہا تھا کہ ہم نے وہ چہرے دیکھ لیے؟ اب یہ تو راہب کا قلب جانے کہ وہ کیا کہہ گئے. ہاں یہ غور طلب ہے کہ یہی جملہ منہ سے کیوں نکلا کہ اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں. اس لیے کہ وہ انجیل پڑھے ہوئے تھے، ذکر موسیٰ وہ پڑھ چکے تھے، اور ذکر موسیٰ قرآن میں بھی تھا، انجیل میں بھی ہے، اور یہ واقعہ موجود تھا، ان کا سنا ہوا تھا کہ کوہ طور پہاڑ کو موسیٰ نے اشارہ کیا تھا تو بنی اسرائیل کے سر پر اٹھ کر وہ سایہ فگن ہو گیا تھا. یعنی پہاڑ نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی. کوہ طور جیسا پہاڑ موسیٰ کے اشارے پر ہٹ گیا تو وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ فقر موسیٰ نظر آ رہے ہیں. تو پیغمبر سے پوچھا گیا بعد میں کہ یہ راہب کیسے دم سے مقابلے سے ہٹ گئے. تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے آثار دیکھ لیے تھے، انہوں نے آثار دیکھ لیے تھے کہ آیت کا مزاج یہ بتا رہا تھا کہ اگر انہوں نے ہمارے دین کی تکذیب کی تو ان پر عذاب آ جائے گا، اور انہوں نے آثار عذاب دیکھ لیے تھے. درختوں کی شاخیں تیز ہل رہی تھی، ہوا تیز ہو گئی تھی، پرندوں نے اپنے پر ڈال دیے تھے. درختوں سے پرندے ایسے گر رہے تھے جیسے پکے پھل گرتے ہیں. یہ سب مناظر انہوں نے دیکھ لیے تھے. وہ سمجھ گئے تھے کہ عذاب قریب ہے، یہ سامنے جو بیٹھے ہیں یہ سچے ہیں اور ہم جھوٹے ہیں. تو بس قرآن کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح قرآن کو سمجھو تاکہ یہ احساس ہو جائے کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے. یعنی مجرم کو یہ احساس ہو جائے کہ میں مجرم ہوں. لیکن ایسا ہوتا ہے، قرآن نے بیان کیا ہے کہ مجرم اور جھوٹا یہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، مجرم یہ جانتا ہے کہ وہ مجرم ہے، لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا.